اس دنیا میں ایک ایسا ظالم بادشاہ بھی گزرا جس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ ایسا انسان جس نے دعویٰ کیا کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ ایسا ملعون جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان دنیا۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قدیم زمانے کی بات ہے، بابل کی سرزمین پر ایک بہت بڑی سلطنت موجود تھی جس پر ایک طاقتور حکمران حکومت کرتا تھا اور اس کا نام تھا نمرود۔ اس کے پاس مضبوط فوج، وسیع علاقہ اور بے شمار خزانے تھے۔ طاقت کے نشے میں اس نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ وہی لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ نمرود کے دور میں لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ ہر طرف پتھر اور لکڑی کے بت بنے ہوئے تھے جنہیں لوگ سجدہ کرتے تھے۔ اسی زمانے میں نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی خدائی کے دعوے کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے اعلان کیا کہ اس سال پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں خفیہ طور پر ایک غار میں جنم دیا، اور کچھ عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش وہیں ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں گھر لایا گیا۔ ان کے والد بت تراش تھے اور بت بنا کر لوگوں کو بیچا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کبھی ان بتوں کو قبول نہیں کر سکا۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے تھے۔ وہ آسمان کو دیکھتے اور سوچتے کہ اس سب کا مالک خالق کون ہے۔ ایک رات انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا شاید یہی میرا رب ہو، لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو رب نہیں مانتا۔ اسی طرح انہوں نے سورج، چاند سب کو دیکھا، لیکن ان کا دل نہیں مانا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ میرا رب وہی ہے جس نے یہ سارا جہان بنایا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن سب نے انکار کر دیا اور انہیں دھمکیاں دینے لگے۔ ایک دن جب پوری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، سوائے ایک بڑے بت کے جس کے گلے میں کلارا لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور بت ٹوٹے ہوئے دیکھے تو شہر میں ہنگامہ مچ گیا۔ سب نے یہ کہا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی لائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ آگ ویسے ہی جلتی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت رہے۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی نمرود ایمان نہ لایا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معمولی مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا، جو مچھر اس کے کان میں داخل ہو کر اس کے دماغ میں چلا گیا، اور پھر وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کے نبی ثابت ہوئے۔